وہ کام جو آپ کا بچہ خود کر سکتا ہے اس کو کرنے نہ دیں، بلکہ خود کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہے اوور فیسیلیٹیشن، یہ بھی لاڈ ہے، پیمپرنگ ہے۔ بچہ پانی خود پی سکتا ہے، آپ نے کبھی اس کو پینے نہیں دیا۔ بچہ اپنا کوئی کام خود کر سکتا ہے، بچہ اپنا کھانا خود نکال سکتا ہے، آپ نے کہا نہیں ماں صدقے، ماں صدقے، ماں اسی لیے تو ہے، ماں نے خود اپنے آپ کو ماسی بنا لیا۔ بچہ بھی آہستہ آہستہ ان کو وہی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھی پیرنٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کام کریں، کسی انسان کی ایسی مدد جس سے وہ مدد کا محتاج ہو جائے، اس کی مدد نہیں ہے، اس پہ ظلم ہے۔ آپ اپنے بچے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیجیے، نہیں بیٹا آپ کریں۔ ہر وہ بچہ اگر اس کو چوٹ لگی اور گرا ہے تو آپ اس سے کہیں ہاں شاباش، کھڑے ہو اور آ جاؤ میرے پاس۔ اگر کوئی بچہ خود سے کھڑا ہو سکتا ہے تو آپ اسے خود سے کھڑا ہونے دیں، اور جب وہ کھڑا ہو جائے تو گلے لگا۔ لیکن اگر وہ خود سے کھڑا ہو سکتا ہے اور آپ پہنچ گئے اور آپ نے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی تو آپ یقین مانیے جب وہ زندگی میں کبھی گرے گا تو اٹھے گا نہیں، وہ انتظار میں رہے گا کہ کوئی آئے اور مجھے اٹھائے۔ زندگی کے ہر ٹھوکر پہ اور ہر گرنے پر اٹھانے کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ بہت بڑے تعلیمی تجربے سے وہ بچہ محروم ہو گیا جس نے کبھی اپنے جوتے پالش نہیں کیے۔ وہ بچہ جو 14 سال کا ہو گیا ہے اور اس نے کبھی اپنا کوئی کپڑا نہیں دھویا، بہت بڑے تعلیمی تجربے سے اس کے والدین نے اسے محروم کر دیا۔ وہ بچہ جو 10 سال کا ہو گیا ہے یا 12 سال کا ہو گیا ہے اور اس نے کبھی پانی کی بوتلیں یا پانی کولر میں نہیں بھرا، بڑے تعلیمی تجربے سے محروم کر دیا۔ بہت بڑے تعلیمی تجربے سے آپ نے محروم کر دیا اس بچے کو جو 14 سال کا ہو گیا اور اس نے کبھی برتن نہیں دھویا۔ میں میٹرک کی کلاس میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا کس کس نے اپنے گھر میں برتن دھوئے؟ بعض اوقات ایک بھی بچہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، ایک بچہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا کبھی تمہاری ماں بیمار نہیں پڑی؟ کبھی ایسا دن نہیں آیا کہ ماں بھی بیمار ہو اور ماسی بھی چھٹی کر لے؟ کبھی نہیں آیا ایسا دن، میں مان نہیں سکتا۔ تو تم نے کیوں نہیں دھویا اس دن برتن؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، گھر کا ہر کام کرنا، ہر کام کے اندر تعلیمی قدر و قیمت چھپی ہوئی ہے۔ جوتا پالش کرنا، میں آپ کو بتاؤں، میرا اس پہ پورا سیشن ہے کہ جوتا پالش کرنے کی ایجوکیشنل ویلیو کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ایک جوتا مٹی سے اٹا ہوتا ہے اور ایک بچہ اس کو اٹھاتا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ میں اس پہ اپنی صلاحیت، اپنی اسکلز اپلائی کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چمک جائے گا، اس کی ول پاور اسٹرانگ ہوتی ہے، اسے اپنے اختیار کا استعمال سمجھ آتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا گول بناتا ہے اور پھر وہ اس کو صاف کرتا ہے اور 10 منٹ کے بعد وہ مٹی سے اٹا ہوا جوتا چمک رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اٹینشن ٹو ڈیٹیلز پیدا ہوتی ہے، وہ جوتے کو غور سے دیکھتا ہے، اچھا اس کونے سے ذرا رہ گیا ہے تو اس کونے کو ذرا اور اچھی طرح، یہاں سے ذرا اور اچھی طرح کرے۔ اس کے اندر ایک کسی کام کو بہت اچھی طرح کرنے کا ایک دائیا اور مزاج پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے زور و بازو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ صلاحیت دی ہے کہ میں مٹی میں اٹی ہوئی چیز کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے اجلا کر سکتا ہوں۔ اجالا پھیلانے کی میرے اندر امکان موجود ہے، اندھیرے میں اجالا پھیلانے کا ایک امکان میرے وجود کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بچے کو سمجھ میں آتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ایک شو پالش کرنا کسی بچے کی سائیکالوجی کے اوپر کتنا پازیٹیو اثر ڈالتا ہے۔ اس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ پیدا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس نے گول اچیو کر لیا، اس کے اندر سیلف ریلائنس پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے کام خود سے کرنے کی ایک تمنا پیدا ہوتی ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہ کرنے کا ایک ذوق پیدا ہو۔ کمال کی بات نہیں؟ ایک جوتا پالش